بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حکیم قاری احمد علی قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، بات کریں گے نماز کے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جو نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، ہم وقت پر نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو بعد میں ان کی قضائی دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں کہ نمازوں کی قضا کیا ہوتی ہے۔ نمازوں کی قضا یہ ہوتی ہے کہ بندہ مسلسل نمازی ہے، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر اس سے کچھ نمازیں یا کوئی ایک نماز رہ گئی ہے، وہ نہیں ٹائم پہ پڑھ سکا ہے، تو اس کو بعد میں ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ نماز کی قضائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی سمجھیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اچھے خاصے تندرست ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ ان کی نمازوں کی قضائی نہیں ہوگی کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال کی عمر میں اگر کسی نے سمجھایا بجھایا کہ نماز پڑھا کرو، اب اہمیت کا پتہ چلا ہے، اب نماز شروع کی ہے، تو وہ پچھلے جو ہیں 20، 30، 40 سالوں کی وہ نمازوں کی قضائی دیں گے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ قضائی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اور قضائی دینے سے وہ مسئلہ حل بھی، ان کی نمازیں پوری بھی نہیں ہو جائے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے نمازیں چھوڑی ہیں۔ قضائی وہ دیتا ہے جو مجبوری میں نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کی قضائی نہیں ہوتی ہے، وہ تو گناہ، جان بوجھ کے نماز چھوڑنا گناہ ہے، تو گناہ کی قضا نہیں، سزا ہوتی ہے، اور سزا سے بچنے کے لیے معافی اور توبہ ہوتی ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنے چاہیے، اللہ سے معافی مانگیں، جیسے مرضی وہ روئیں، گڑ گڑائیں، ایڑیاں رگڑیں، جو مرضی کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، ورنہ اس کی جو سزا ہے بہت بری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا ہے کہ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کس وجہ سے آئے، تو سب سے پہلے جو وجہ بیان کریں گے نا، قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلے وہ کہیں گے بنیادی وجہ ہماری یہ تھی جہنم میں آنے کی کہ ہم بہت بڑا دنیا میں ایک گناہ کرتے رہے۔ وہ گناہ کیا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائیو، ان کی پھر قضائی نہیں ہے، گناہ ہو گئے، اس کے اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے پکے نمازی بن جاؤ۔ ہاں، جو بندہ نمازی ہے، اس کی کوئی مجبوری کی بنا پہ رہ گئی ہے، تو وہ نمازوں کی قضائی دے گا۔ اب بات کرتے ہیں قضائی کے متعلق۔ تو قضائی کے متعلق میرے بھائیو یہ ہے کہ جب بھی آپ کی 1، 2، 3 نمازیں رہ گئی ہیں، تو جب بھی آپ نے ان کی قضائی دینی ہے، تو کوشش کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جلد سے جلد آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، سفر پہ تھے، گھر میں پہنچ گئے ہیں، مسجد میں پہنچ گئے ہیں، تو آپ اپنی نمازوں کی جلدی سے قضائی دیں۔ یہ نہ ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ بنا ہوا ہے کہ جی میری ظہر عصر کی 2 نمازیں رہ گئی تھی، مغرب میں نے پڑھ لی، اب میں کل ظہر کے ساتھ آج کی ظہر پڑھوں گا، کل عصر کے ساتھ یہ عصر پڑھ لوں گا، تو یہ غلط بات ہے۔ نہیں، مغرب کے وقت پہنچ گئے ہو تو اپنی باقی ظہر اور عصر کی بھی قضائی دو، اسی وقت دے دینی چاہیے۔ کل کا انتظار، کل کس نے دیکھا، کس کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے، کل تک ہماری زندگی ہے ابھی کہ نہیں ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ابھی طریقہ کیا ہے نمازوں کی قضائی کا کہ ترتیب سے نمازوں کی قضائی جب بھی دینی ہے نا، ترتیب کا لازمی خیال کرنا، یعنی ظہر عصر کی 2 نمازیں رہتی ہیں تو پہلے ظہر کی قضائی، پھر عصر کی قضائی، پھر آگے مغرب پڑھی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی 1، 2 نمازیں پہلے رہتی ہیں، تو ترتیب ضروری تو ہے، لیکن اگر مسجد میں گئے ہیں آپ، ظہر عصر کی آپ کی نماز رہ گئی ہے، لیکن مسجد میں گئے تو مغرب کی جماعت ہو رہی تھی، تو وہاں پہ آپ ظہر کی نیت کر کے مغرب کی جماعت کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ بھئی ترتیب ضروری ہے، ہمیں تو ظہر کی پہلے ظہر پڑھنی ہے، پھر عصر پڑھنی، پھر مغرب، یہ غلط بات ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو بڑے مسائل سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیں ایسے کرتے ہیں تو آپ ظہر کی نیت سے مغرب میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، تو مغرب کی 3 رکعتیں امام صاحب نے پڑھائی، آپ نے چوتھی کھڑے ہو کے پڑھ لی، آپ کی ظہر کی نماز ہو گئی۔ ابھی ظہر کی تو پہلے لیٹ ہو چکی ہے، اب بھی پڑھی ہے، لیٹ ہی پڑھی ہے نا، تو عصر بھی لیٹ ہی پڑھی ہے، ابھی مغرب جو جماعت ٹائم پہ ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے لیٹ کر دی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو ہم نے ظہر کی پڑھ لی ہے، پھر ہم عصر پڑھیں گے، تو جماعت کے بعد جا کے ہم اکیلے میں جا کے وہ مغرب یعنی با جماعت بھی نہیں ادا کر رہے ہیں، وہ بھی لیٹ کر دی ہے۔ تو ایک تو یہ کوتاہی ہوتی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے اگر مثال کے طور پہ بندے کی یعنی کہ ظہر عصر یا بندے کی مغرب کی نماز رہ گئی ہے، وہ عشاء کے وقت مسجد میں پہنچا، وہاں عشاء میں مسجد میں جماعت ہو رہی تھی عشاء کی نماز کی، ابھی وہ کیا کرتا ہے کہ مغرب کی نیت کر کے جماعت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ابھی امام صاحب نے عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھانی ہیں؟ 4۔ ابھی یہ بندے نے کتنی پڑھنی ہے مغرب کی؟ 3۔ ابھی 3 پڑھے گا تو امام صاحب نے چوتھی پڑھانی ہے، یہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ بھئی جب جماعت میں کھڑا ہے تو امام صاحب نے 4 پڑھانی ہے، اس نے 3 پڑھنی ہے، تو ابھی 3 پڑھ کے کیا کرے گا؟ سلام پھیرے گا، ان کے ساتھ آگے جائے گا، کیا کرے گا؟ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے، ترتیب ضروری لازمی ہے، لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہ ہے کہ جب جماعت ہو